دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے IDS کا ایک خوبصورت سلسلہ تفسیر القرآن، اس میں آج ایک مرتبہ پھر ایک نئی سورہ پاک کے خوبصورت تفسیری سلسلے کے ساتھ فقیر حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کی خدمت میں سورۃ الاخلاص شریف کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا فرمائیں خلاق عالم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ یہ بھی مختصر قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً توحید کے مضمون کو بیان کر رہی ہے، اس لیے اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور اس میں شرک کا رد کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس صورت کے بیان کردہ مضمون کے مطابق اگر بندہ توحید باری تعالیٰ پر ایمان رکھے تو دائمی عذاب سے خلاصی حاصل کر لیتا ہے، نجات پا جاتا ہے، اس لیے اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے نام بھی ہیں: سورۃ التفرید، سورۃ التوحید، سورۃ النجات، سورۃ المعرفہ، سورۃ الولایہ، سورۃ الاساس، یہ اس کے نام علماء نے گنوائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو اس کا نام ہے وہ ہے اخلاص۔ اس کے اندر خالصتاً توحید کو بیان کیا گیا، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ لفظ قل کے ساتھ ہے۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک علمی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے، جب کافروں نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بالخصوص آپ کی اولاد پاک حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، جب آپ نے پردہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ مقطوع النسل اور ابتر ہو گئے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے دفاع فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، جس کا ایک معنی اولاد رسول بھی ہے، دیگر بہت سارے معانی بھی ہیں، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا اللہ نے دفاع فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کفار و مشرکین نے اللہ کی توحید پر اعتراض کیا تو جواب اللہ نے ہی دیا ہے، لیکن فرمایا محبوب قل آپ فرما دیجئے کہ جب تمہارے اوپر اعتراض ہوا تھا تو میں نے دفاع کیا تھا، اب میری توحید پر یہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو محبوب آپ اس کا دفاع فرمائیں، آپ ان کو جواب عطا فرمائیں۔ اور یہ بڑی پر لطیف بات ہے اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو، یعنی محبوب کا دفاع اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کی توحید کا دفاع خود میرے محبوب فرما رہے ہیں اور اللہ کی اجازت سے فرما رہے ہیں۔ قل اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے هو اللہ احد۔ اور یہاں ایک لطافت والی بات یہ ہے، محبوب کریم سے کیوں کہلوایا؟ اس میں ایک وجہ یہ تھی، محبوب کریم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا۔ کفار و مشرکین یہاں تک کہ جانی دشمن تھے نبی پاک علیہ السلام کے، لیکن اس کے باوجود انہیں پتا تھا جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو بولتے ہیں حق بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب پاک کی زبان اقدس سے اس لیے کہلوایا کہ وہ جو کفار ہیں وہ بھی اتنا مانتے ہیں کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے یہ بھی سچ ہی ہے۔ وہ جن کے مقدروں میں تھا ماننا تو انہوں نے تھا، لیکن حکمت بالغہ یہ تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ محبوب پاک کی سچائی اور دنائی اور صداقت اور صدق اس کی جانب اشارہ ہے۔ فرمایا قل اے محبوب آپ ارشاد فرما دی هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ رب العزت ایک ہے، اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید اگر آپ پڑھیں تو ظاہر سی بات ہے
قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا الہکم الہ واحد، فرمایا جو تمہارا الہ ہے، خدا ہے جو مستحق عبادت ہے، جو واجب الوجود ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، مستقل بالذات ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جو سب چیز کا خالق و مالک ہے، جو موت اور حیات کا بھی خالق و مالک ہے، فرمایا کہ وہ جو رب ہے وہ ایک ہے، الہ ایک ہے جس کو تم نے مستحق عبادت سمجھنا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت نص صریح ہے، ایک دلیل۔ دوسری یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا کہ اگر اس جہاں میں کوئی اور رب بھی ہوتا، کوئی اور الہ بھی ہوتا، تو فرمایا آج جتنا نظام چل رہا ہے، بالخصوص یہ نظام شمسی، نظام فلکی، فرمایا یہ سارے کا سارا سٹرکچر یہ ختم ہو جاتا۔ چونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ میں نے سورج ادھر سے نکالنا ہے، اور یہ جو رب ہے یہ کہتا ادھر سے نکالنا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ نہیں ہو رہا، یہ سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو یہ بات تمہیں ماننا پڑے گی کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اللہ ایک ہے، دوسرا الہ، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ باقاعدہ طور پر اقول انسانیہ کے مطابق اللہ رب العزت نے کلام فرمایا کہ تم بھی اس بات کو سمجھتے ہو کہ اگر دو ہوں تو اختلاف ہوتا ہے، اور اگر اختلاف نہیں ہوا تو یہ مان لیا جائے کہ اللہ ایک ہے۔ اب تیسری بات آپ دیکھیں، نظام شمس و قمر ہے، نظام شجر و حجر ہے، نظام لیل و نہار ہے، نظام موت و حیات ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کبھی بھی تغیر نہیں ہوا، کبھی بھی کسی قسم کا فساد پیدا نہیں ہوا، اور کبھی بھی اس کے مقابل کوئی نہیں آیا۔ تو یہ تیسری دلیل ہے، ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، سارا نظام وہ اپنی قدرت کے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا، اگر نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، بین دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ یہ تیسری۔ اب چوتھی دلیل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے آئے نا، تو کسی کو صحیفے عطا کیے، کسی کو کتابیں عطا کی، کوئی پچھلے نبی کے پیغام کو آگے لے کے چلتا تھا، بہرحال کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہوتا تھا، تو وہ اللہ کا تعارف کرواتے تھے، اور اللہ کا تعارف کروانے کے بعد لوگوں کو بندگی خدا کی جانب متوجہ کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ بتاتے تھے کہ ہمارا رب ہے، یہ اس کی کتاب ہمارے پاس ہے، یہ صحیفہ ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ یہ دلائل ہوتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ کے وجود پر یہ دلائل ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کوئی اور بھی ہے، تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ جو اور ہے وہ بھی رسول بھیجے، وہ بھی کوئی اپنا کلام بھیجے، وہ بھی تو کسی کو بتائے نا کہ یہ ہمارا کلام ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو میری جان ماننا پڑے گا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے سارے نبی بھیجے اور ساری کتابیں اور صحیفے بھیجے۔ اس کے مقابل اگر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اور نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے، ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سارے امور اس نے اپنی قدرت کے ساتھ سر انجام دیے ہیں۔ یہ تو تھا اللہ کے واحد ہونے پر دلیل، اور پھر اگلی بات بھی ہے، اللہ کے ہونے پر بھی دلیل ہے۔ ایک ہے واحد ہونا، ایک ہے ہونا۔ اب ہونے پر کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، آسمان ہے، یہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، کوئی ہے نا جس نے اپنی قدرت کے ساتھ اسے سنبھالا ہوا ہے، حالانکہ ستون نہیں۔ اگر کوئی اور ہے تو ستون گرا دینا، یہ آسمان نیچے آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی اور ستون داخل کر دے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، کہیں وہ پرانے نہ ہو جائے، آسمان کہیں گر نہ جائے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ماننا پڑے گا کوئی ہے جس نے یہ سارا نظام اپنی قدرت کے تحت، قدرت کاملہ کے تحت اس کو جاری فرمایا ہوا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے ہونے پر۔ اگر کوئی اور ہے تو ایسا کلام بنا کے دے نا، لائے نا، نہیں آ سکتا تو پھر مان جاؤ اللہ ہے جس کا یہ کلام ہے، اس میں نہ تغیر ہے نہ تبدل ہے، نہ اس میں کوئی چینجنگ کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری دلیل اللہ کے ہونے پر۔ اب تیسری بات بھی سنیے، اللہ رب العزت ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی تصویر بناتا ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، فرمایا میں تمہاری تصویر بناتا ہوں اور خوبصورت تصویر بناتا ہوں تمہاری۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، فرمایا ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ یہ ساری باتیں ناظرین یہ اللہ کے ہونے پر دلیل ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، دنیا کا کوئی مصور وہ جب تصویر بناتا ہے دو چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ پہلا، لائٹ ہونی چاہیے، اگر لائٹ نہیں ہے تو وہ تصویر نہیں صحیح بنے گی، اندھیرے میں تو بنا ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات کہ وہ جو مصور ہوتا ہے وہ پانی سے اپنی تصویر کو بچاتا ہے، کیمرے بچانے پڑتے ہیں،
ہم محافل میں جاتے ہیں، جب بارش شروع ہو جائے تو جلدی جلدی وہ کیمرے بند کرتے اوپر شاپر ڈالتے ہیں. وہ تصویر اتنا ڈیجیٹل اور جدید دور ہے پھر بھی نہیں بنا سکتے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک، سبحان اللہ، کیسا کامل و اکمل قدرت والا رب ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں، یعنی ہزاروں تہیں ہیں، پردے ہیں، وہاں پر بھی تصویر بناتا ہے، اور فرمایا خوبصورت تصویر بناتا ہوں. اور پانی کے قطرے سے بناتا ہے. سبھی تصویریں پانی سے بچاتے ہیں، رب پانی سے بناتا ہے. سبھی اندھیرے سے بچاتے ہیں، رب اندھیرے میں بناتا ہے. کوئی ہے جو بنا رہا ہے. اسی طرح بہت سارے شواہد ہیں. موت و حیات کا خالق، اگر کوئی اور ہے تو بنا کے دکھائے، نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کوئی ہے. یہ رب کے ہونے پر دلیل ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ الگ بات ہے. وہ ہے، یہ الگ بات ہے. ہمیں دونوں باتوں کو ماننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اور اس پر یقین کامل رکھنا ہوگا. پھر ہم مسلمان ہو سکتے ہیں اور پھر ہم توحید کو ماننے والے ہو سکتے ہیں. یہاں میں ایک بات عرض کروں، بس اوقات لوگ توحید بیان کرتے ہیں نا، تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ کے ہونے پر دلیل دیں، بجائے اس کے کہ اللہ کا تعارف پیش کریں، وہ کہہ رہے ہیں داتا نہیں کہنا چاہیے، خواجہ نہیں کہنا چاہیے، یا غوث نہیں کہنا چاہیے، یا علی نہیں کہنا چاہیے، یا حسن یا حسین نہیں کہنا چاہیے، یا علی نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے بندو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فلاں دربار پہ نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی، یہ توحید نہیں بیان ہو رہی، یہ ولیوں کے خلاف بکواس ہو رہی ہے. معذرت کے ساتھ، توحید بیان کرنی ہے تو رب کا تعارف پیش کرو نا. توحید بیان کرنی ہے تو کم از کم سورہ اخلاص کو ہی بیان کر دو صحیح طریقے سے. تو اگر یہ بیان نہیں کیا جا رہا اور ہدف تنقید اللہ کے ولیوں کو بنایا جا رہا ہے، تو یہ تو اندر کا بغض ہے جو نکالا جا رہا ہے. یہ تو ولیوں کے خلاف کلام کیا جا رہا ہے، جس کو میں نے پہلے بکواس سے تعبیر کیا. اتنی تکلیف ہونی بھی چاہیے لوگوں کو، شرم کرنی چاہیے. یہ کون سی آپ نے توحید سمجھ لی ہے؟ ایسی خشک توحید سے اور ایسی غلط روش سے اللہ کریم ساری کائنات کے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. حقیقت توحید یہ ہے جو چند لفظوں کے اندر فقیر نے کوشش کی آپ کو بتائی. اس کی حالانکہ تشریحات و تفصیلات ہیں، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا. اور ویسے بھی دو چیزیں ہیں، ناظرین غور سے سنیے گا، دو چیزیں جن کے اندر زیادہ غور و خوض کرنا اور زیادہ ان میں تفکر کرنا اس سے منع کیا گیا ہے. ایک توحید اور ایک ہے تقدیر. توحید کا مطلب اللہ کے بارے میں بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر غور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان پھسل سکتا ہے، پٹڑی سے اتر سکتا ہے، شیطان اس کو بہکا سکتا ہے. اور یہی بات تھی نا، یہ سورہ اخلاص جب نازل ہوئی تھی تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہی تھا جس کو حضرات علماء نے لکھا، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے. یہ کفار پٹڑی سے کیوں اترے تھے؟ اس کا سبب یہ ہے، سنیے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس حدیث کو روایت کیا. مشرکین مکہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر آپ کا رب ہے تو آپ رب کا نسب بیان کیجئے. یہ جو زیادہ غور و فکر کرتے ہیں نا، پھر وہ یہاں پہنچے، مجھے پیدا کیا میرے ماں باپ نے، میرے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے، چلتے چلتے آدم علیہ السلام، آدم کو پیدا کیا اللہ نے، تو اللہ کو کس کو؟ جب بھی بندہ یہاں آ جائے معاذ اللہ استغفر اللہ، بس یہاں پر ایمان رکھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یہاں رک جائے. اسی واسطے یہ مشرکین اور کفار کافر ہیں کہ وہ نسب مانگتے ہیں، جبکہ ہمیں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب پاک نے فرما دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہمارے پاس دلائل جو میں نے پہلے بیان کیے. اگر کوئی اور ہے تو پھر آئے نا، اگر کوئی اور ہے تو کتاب بھیجے نا، کوئی نبی بھیجے نا، اگر کوئی اور ہے تو شمس و قمر کے نظام میں کوئی تبدیلی کر کے دکھائے نا، اگر کوئی اور ہے تو اس نظام سارے کو معطل کر کے دکھائے. اگر نہیں ہو سکتا تو ماننا پڑے گا وہ وحدہ لا شریک ہے، موجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی ذات اقدس. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک توحید جس میں زیادہ نہیں جانا چاہیے. اور ترمذی شریف کو اگر آپ پڑھیں تو مشرکین نے جب نبی پاک علیہ السلام سے کہا آپ رب کا نسب بیان کیجئے، تو آقا کریم علیہ السلام تو خاموش ہو گئے. اللہ نے یہ سورہ پاک نازل فرمائی، فرمایا اب انہوں نے توحید پر حملہ کیا ہے. محبوب اب آپ اپنے کلام سے، آپ خود قل کہہ کر فرمایا آپ بتائیں، کلام میرا ہے، زبان آپ کی ہے، آپ ان کو بتائیں هو اللہ احد، وہ ایک ہے. اللہ الصمد، فرمایا وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یعنی یہ جو میاں اور بیوی والا سلسلہ ہے، یہ رشتہ ہے، اولاد ہے، یہ ہر قسم کے پروسیجر سے اس نے اپنے آپ کو منزہ، مبرہ اور بالکل پاک رکھا ہوا ہے. بالکل جو اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. کیا مطلب؟ وہ از خود ہے، خود بخود ہے اور با خود ہے. بس یہ ماننا پڑے گا. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے توحید اور تقدیر اس میں بھی زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے. بس اوقات لوگ پتہ کیسے اپنی عقلیں کھو بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو، جب
تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے تو میں نے کر دیا، تو میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، ہو گیا نا فارغ۔ اس طرح کہتے ہیں جب اللہ نے لکھا ہوا میری تقدیر کے اندر کہ میں نے بدکاری کرنی ہے، شراب نوشی کرنی ہے، تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ بھائی نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دوائی کی آپ بوتل لیتے ہیں، میں آپ کو آسان مثال دے کے، تقدیر کیا ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ کب تک ہے، وہ کہتے ہیں 2025 تک ہے، ایک کہتا ہے 2028 تک ہے۔ آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ ایسا ہے؟ کہہ رہا ہے بس یہ جدید ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ اسی طرح جیسے بنانے والوں کو پتا ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ اس دن اس نے کیا بننا ہے، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اسی طرح انسان جو کرنے والا تھا اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، وہ جو کرنے والا تھا اللہ نے پہلے ہی اس کے کرنے کے مطابق اس کی تقدیر میں لکھ دیا کہ اس نے آگے چل کے یوں یوں کرنا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو لکھ دیا ویسے ہی کرنا ہے، اور ویسے ہی اگر آپ تقدیر کو پڑھیں، یہ کبھی مضمون ہوا تو بتائیں گے، اس کے اندر جو مبرم حقیقی ہے اس کو اگر آپ چھوڑ دیں وہ تو نہیں بدل سکتی، لیکن جو معلق ہے وہ دعا سے، نیکیوں سے، کسی بزرگ کی نگاہ سے وہ ٹل سکتی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ دو چیزوں کے اندر زیادہ بحث نہیں کرنی، زیادہ آگے ڈیپلی نہیں جانا، ورنہ اس کا نتیجہ کفر کی صورت میں ہوگا اور اس کا نتیجہ بھیانک ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جب کفار اور مشرکین نے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ نے قرآن کی صورت نازل فرمائی جس میں یہ سارا مضمون بیان کیا گیا، اور یہ دیکھیں ترمذی شریف میں موجود ہے۔ فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ ہم کسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جو بیٹا ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے۔ فرمایا ہمارا کوئی وارث ہی نہیں ہے، بیوی کفو ہوتی ہے، ہمارا کوئی کف ہی نہیں ہے، ہم پلہ جس کو کہتے ہیں۔ تو جس کا کوئی ہم پلہ ہی نہیں، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ باتیں تو فضول ہیں۔ اور یہی باتیں کر کے حضرات علماء فرماتے ہیں یہودیوں کو بھی یہاں پر سوچنا ہوگا۔ ان کا عقیدہ باطل ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، رد ہو گیا یہ، اس کا جب ہے ہی نہیں اس نے بتا دیا، مانو اب۔ عیسائیوں کو بھی سوچنا ہوگا، تم کہتے ہو تین خدا ہیں، اللہ نے فرمایا وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد قل هو اللہ احد، تمہارا عقیدہ بھی باطل ہو گیا۔ یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ بڑا خدا وہ ہے، چھوٹے یہ بت ہیں، اور ان کو مستحق عبادت بھی بنا لیتے ہیں، تو بتا دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں ہے۔ یہ منی گاڈ بنا کے ساتھ پیش کر دینا، یہ تو اسلام کا عقیدہ ہے ہی نہیں، رد کر دیا گیا۔ اور جنہوں نے کہا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ان کا بھی رد ہو گیا۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ یہ کسی سے کوئی پیدا ہوا، بس از خود ہے، با خود ہے، خود بخود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، بس یہ ماننا پڑے گا۔ اور پھر وہی بات، اگر کوئی ہے قرآن لے کے آئے، سورج کا نظام معطل کر کے دکھائے، موت و حیات کو پیدا کر کے دکھائے، کوئی تو دعویٰ کرے، جب نہیں ہے تو اللہ کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ جو زیادہ اس میں پڑھتے ہیں پھر وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ بس قرآن کے مطابق سمجھیں اور یہیں پر رک جائیں۔ جب قرآن کا مقابل کوئی نہیں آ سکتا تو صدق و دیانت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تھا یہاں پر سادہ سا مضمون۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، عقلی اعتبار سے بھی آپ تھوڑا سا مضبوط رہا کریں۔ یہ ہمارے بہت سارے بزرگوں کی کتابوں میں ہے، بزرگوں پر تنقید تو لوگ کرتے ہیں نا، لیکن اگر بزرگ نہ ہوتے تو آج یہ نظام ایسے نہ ہوتا جیسے انہوں نے سنبھالا ہے اور سمجھایا ہے۔ وہ نا جو دہریے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے ساتھ کوئی بات کرے اللہ کی توحید پر، اللہ کے ہونے پر میرے ساتھ کوئی بات، اس نے سوال کر لیے۔ وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ اگر اللہ ہے، دائیں دیکھتا ہے یا بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے یا پیچھے دیکھتا ہے؟ اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ اس کو کیا جواب دیا جائے۔ دوسرا وہ کہتا ہے اگر اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کون تھا اور اللہ کے بعد کون ہوگا، مجھے اس کا جواب دیا جائے۔ اور اگر اللہ ہے تو بتاؤ اللہ کرتا کیا ہے۔ اب اس کے یہ سوال مشہور ہو گئے۔ جب سوال مشہور ہوئے تو اب جواب دینے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر تو بڑی عقل اور دانائی کی ضرورت اور علم اور فن اور تجربہ کی ضرورت تھی۔ اب وہ جناب اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی منہ نہیں لگا رہا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بھی میں کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں۔ کئی ہوتے ہیں نا جن کو کوئی منہ نہ لگائے تو وہ آپے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، تو یہ ایسے ہر دور میں رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی توحید کو لے کر ایسی باتیں کر رہا تھا، داریہ تھا۔ ایک عالم کو پتا چلا، وہ کہنے لگے کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں، فلاں دن اس کو کہو فلاں گراؤنڈ میں جمع ہو جائے، اپنے بندے بھی لے آئے، میں بھی آ جاتا ہوں، یہ سوال کرے میں جواب دوں گا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ ٹائم طے پا گیا۔ یہ جو بزرگ جنہوں نے کہا تھا یہ اس ٹائم سے 2 گھنٹے لیٹ پہنچے۔
بات بڑی سننے والی ہے. جب لیٹ آئے تو وہ سامنے بیٹھا, پہلے تو لوگوں کا ذہن بنا, دیکھا وہ تمہارا عالم نہیں آیا, کوئی نہیں جواب دے سکتا. ہاں, انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, آئیں گے تو ضرور. اب جب ٹائم کافی گزر گیا, ادھر سے دیکھا تو ایک سواری دوڑتی ہوئی نظر آ گئی, وہ کہہ جی ہمارے عالم آ گئے. وہ سارے لوگوں کو بڑا بڑکا کے بیٹھا ہوا تھا. عالم دین تشریف لے آئے. آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے معذرت چاہی کہ تمہیں اتنی دیر بیٹھنا پڑا, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں. ان کا وجہ کہا پتہ نا کہ میرا دریا کی اس جانب گھر تھا, میں جب آیا تو آج میں نے نا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے. پہلے آتے ہی آپ نے نا ذہن کے مطابق بس اوقات بات کرنی پڑتی ہے, حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بات بڑی سننے والی ہے. وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ایک آرا یکدم ظاہر ہوا ہے, تو وہ ایک درخت کو لگا ہے اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور پھٹے بن گئے, اور یکدم خود بخود کشتی بن گئی اور پانی میں تیرنے لگ پڑی. وہاں تو میرے لیے مشکل تھا, میں کشتی کیسے دریا کو پار کروں. اس کشتی میں بیٹھا ادھر آ گیا, تو اس نے تالیاں بجانا شروع کر دی. وہ سامنے جو بیٹھا تھا نا داریا, تالیاں بجانا شروع کر دی. اس نے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا عالم, یہ ہے اس کی باتیں ہیں. اس نے کہا کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا کشتی خود بخود بن سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں بن سکتی. عالم اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اب بھی تو تیری گردن میرے ہاتھ میں آئی ہے بچے. اس نے کہا یہی تو لوگوں کو کہہ رہا کہ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے. بدبخت, جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ سارا جہاں کیسے بن گیا, سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ وہ تو دم بخود ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب دوں. اب ساری قوم, پلڑا بھاری ہو گیا نا عالم کا. اس نے گردن سے ایسے دبوچا, وہ سارے اس کے ساتھ, بھئی اب جواب دے. اب وہ دہریا کیا جواب دے, سٹ پٹ آ گیا, بڑا پریشان کیا اب میں کیا کروں. اللہ اکبر. اب ہوا کیا؟ اب آپ نے کہا رکو, اس کے اگلے سوال بھی ہیں, کرے گا سوال؟ کہتا میں بالکل کروں گا. کہنے لگا بالکل, یہاں پر ایک سٹیج لگواؤ, سٹیج کے اوپر اونچی کرسی رکھو, وہاں بیٹھ کر میں جواب میں نے دینے ہیں نا, تم سوال کرو پھر میں جواب دوں گا. میں ایسے جواب کیسے دے دوں؟ اب مرتا کیا نہ کرتا. لوگوں نے کہا جلدی کر, بات مان, یہ جواب دے گا. انٹری بڑی خاص کر لی نا انہوں نے, تو لوگوں کی حمایت ساتھ ہو گئی. انہوں نے بہت بڑا سٹیج لگایا, اوپر کرسی رکھی, اوپر عالم صاحب بیٹھے, اس کو سامنے کھڑا کیا, ادھر سامنے کھڑا ہو جا. سامنے کھڑا ہوا. اب سوال کر کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ اللہ کدھر دیکھ رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں. اس نے کہا ایک لالٹین یا موم بتی منگواؤ. آ گئی. کہا اس کو درمیان میں رکھو, مجمے کے رکھ دی. کہا آگ لگاؤ. اس کو جب جلائے تو وہ چراغ روشن ہو گیا. اس نے کہا یہ بتاؤ یہ چراغ کدھر دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کدھر دیکھ رہا ہے, اس کی روشنی تو ہر طرف ہے. اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اگر یہ چھوٹا سا نور ہر طرف دیکھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تو زمین و آسمانوں کا نور ہے. اسے جہت کی کیا کہ ادھر دیکھے یا ادھر دیکھے, ہر جانب اس کے جلوے ہیں اور ہر جانب اس کی نگاہ رحمت ہے. اب قوم کو بات سمجھ آئی عقلی اعتبار سے, اور نعرے لگ گئے سبحان اللہ. دو سوال اس کے حل ہو گئے, ایک تو خود بخود والا وہ کشتی کے ذریعے سے حل ہو گیا, اور دوسرے والا اللہ کدھر دیکھ رہا ہے, یہ چراغ سے مسئلہ حل کر دیا. اب تیسرا مسئلہ آ گیا. ناظرین سننے والی بات ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ کر کیا رہا ہے. بزرگ نے کہا اس وقت میں ایک نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہوں, ادنا سا خادم ہوں حضور کے دین کا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کرسی پر بٹھا کر عزت عطا فرما رہا ہے, اور تیرے جیسے منکر توحید کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب یہ جواب سنا تو مزید لوگوں کی حمایت, اور وہاں پر سبحان اللہ کے ترانے بلند ہو گئے, اور وہ جو تھا مزید سٹ پٹا گیا اور ذلیل ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اب آپ نے فرمایا کوئی اور سوال, تیرا ایک اور سوال بھی ہے وہ بھی کر. اس نے کہا میرے پاس وہ بھی سوال ہے. اس نے کہا بتائیے وہ تیرا سوال کیا ہے تاکہ تجھے جواب دیا جائے. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. تم تو کہتے ہو اللہ وحدہ لا شریک ہے, تو پہلے کچھ ہونا چاہیے. دیکھا ناظرین, یہ باتیں ہوئی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے جواب دیے ہوئے ہیں بھائی جان. اب ہوا کیا؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو آپ نے کہا گنتی آتی ہے. اس نے کہا جی مجھے آتی ہے. فرمایا پڑھ 1 2 3 4 5. فرمایا رک گیا. فرمایا بے کا. کہتا ہے 5 4 3 2 1. فرمایا آگے کہاں تک جا سکتا ہے؟ اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 جہاں تک چاہوں جا سکتا ہوں. فرمایا واپس 4 3 2 1. اس نے کہا اور پیچھے آ. یار ایک سے پیچھے تو کچھ نہیں. تو بزرگ فرمانے لگے اگر اس ایک سے پیچھے کچھ نہیں ہے تو اس بھی ایک سے پیچھے کچھ نہیں ہے. عقلی اعتبار کے ساتھ توحید کا مسئلہ حل کر دیا. کئی بندے ہوتے ہیں جن کو دلائل جتنے مرضی دی ان کو سمجھ نہیں آتی,
ان کے ساتھ ہمارے بزرگ یوں نمٹا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور یہاں جو لفظ اللہ الصمد بیان کیا، صمد کا معنی کیا ہے؟ صمد کا معنی ہوتا ہے اپنی ہر حاجت، ہر مشکل، ہر پریشانی میں جس کی طرف رجوع کیا جائے اور وہ ہماری مشکلات کو تبدیل کر دے آسانیوں میں، اپنی رحمت شامل فرما دے، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں جو کبھی بھی مغلوب نہ ہو، ہمیشہ غالب رہے، اسے صمد کہتے ہیں۔ جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، فرما اسے صمد کہتے ہیں۔ جس کی طرف کل مخلوق راغب ہو جائے، اس کی بارگاہ کی طرف دعائیں کرے، التجائیں پیش کرے، فرما اسے صمد کہا جاتا ہے۔ ویسے صمد کا معنی مضبوط چٹانیں جو بندے کو سہارا دیتی ہیں نا، وہ بھی اس سے مراد ہوتا ہے۔ اور اس میں یہی ہے کہ جہاں بھی چلے جائیں سب سے مضبوط سہارا اور آپ کی قدرت کا سہارا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ ہے اس سورہ پاک کا مفہوم، یہ سورۃ التوحید ہے۔ اور اللہ کرے یہ جو توحید کا مضمون میں نے بیان کیا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں آخر میں اس سورت کی فضیلت پر کچھ احادیث ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا تاکہ وہ یاد کر کے سورہ پاک سے محبت بھی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے ابن آدم نے میری تکذیب کی، حالانکہ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اسے یہ روا نہیں تھا۔ تو پوچھا گیا کیا تکذیب اور کیا گالی؟ فرمایا تکذیب یہ ہے کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو دوبارہ یہ مجھے اٹھایا نہیں جا سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ دوبارہ اٹھائے جانے سے زیادہ مشکل تھا پہلے پیدا کرنا، تو یہ میری تکذیب کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا گالی یہ ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں، میرا کوئی کفو نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا اور بیوی بنا لی، حالانکہ میں ہر چیز سے بری ہوں، مبرہ ہوں، منزہ ہوں اور پاک ہوں۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کی کوئی اولاد بیٹے ایسی، یہ گالی اللہ نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی توحید کاملہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اور پھر سنیے یہاں پر اس مضمون کو میں مکمل کروں اگلی حدیث پاک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا لوگو جمع ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ سارے جمع ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ایک مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھی اور آپ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو سارے صحابہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ میں تہائی قرآن پڑھوں گا، تو آپ نے تو ایک سورت پڑھی، فرمایا یہ ایک سورت ہی تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اس کو تلاوت کریں۔ اسی واسطے علماء فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ پڑھے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ضرور تلاوت فرمایا کریں۔ اب آپ اندازہ کریں سورہ اخلاص شریف کی کتنی برکات ہیں، اس کی تلاوت کیا کریں، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔